ناظرین، گزشتہ دنوں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے والی ایک تنظیم فیٹف کا اجلاس جرمنی کے شہر برلن میں منعقد ہوا، جس کے بعد اس فیٹف کے صدر ڈاکٹر مارکوس نے اعلان کیا کہ پاکستان کو جو 34 نکات پر 2 ایکشن پلان جو دیے گئے تھے، پاکستان نے ان ایکشن پلان پہ کامیابی سے عمل درآمد کیا ہے اور اب پاکستان کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پاکستان میں یہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ فیٹف جو کہ ایک عالمی تنظیم ہے اور دہشت گردی کو فنڈنگ کرنے والے ممالک جو ہے ان پہ نظر رکھتی ہے، اور اگر کوئی ملک دہشت گردوں کو فنڈنگ میں ملوث ہو تو اس کو بلیک لسٹ یا گرے لسٹ میں ڈال دیتے۔ پاکستان کو 2018 میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت تھی، اور پنجاب میں بھی میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کی مدد کرنے کے الزام میں گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا، اور پھر پاکستان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ پاکستان فیٹف نے جو 34 نکات پر مشتمل 2 ایکشن پلان دیے کہ پاکستان ان پر عمل کرے اور ان کو مکمل کرے، اور فیٹف کو سیٹسفائی کرے کہ اس نے فیٹف کے ایجنڈے پر عمل درآمد کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، پھر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے گا۔ 4 سال تقریباً جس میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، ان 4 سالوں کے اندر تحریک انصاف نے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ فیٹف کے تقاضے تھے، اور پاکستان کی آرمی قیادت جو ہماری عسکری قیادت ہے، اس نے بھی اس کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ فیٹف کے جو مطالبات تھے ان کا تعلق صرف سیاسی قیادت سے تھا، بلکہ ان کے کچھ مطالبات ایسے تھے جن کا پاکستان کے مختلف شعبوں سے تعلق تھا۔ اس لیے تمام محکموں کو، تمام شعبوں کو جو کہ متعلقہ تھے، ان کے ساتھ مل کر فیٹف کے ایجنڈے کو مکمل کیا جائے۔ اس کے اندر قانون سازی بھی تھی کہ اسمبلی کے اندر کچھ قانون سازی ایسی کی جائے جس سے دہشت گردوں کی مدد نہ ہو سکے۔ یقیناً یہ تحریک انصاف کے دور میں یہ کام مکمل ہوا اور قانون سازی کی گئی۔ اب برلن کے اندر جو فیٹف کا اجلاس تھا، پاکستان کی ہماری محترمہ ہنا ربانی صاحبہ جو کہ پاکستان کے وفد کی قیادت کر رہی تھی، اس میں انہوں نے شرکت کی، اور اس بات کی قوی امید تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ پاکستان کو ایک مزید ایجنڈا دے دیا گیا
کہ فیٹف کا ایک وفد پاکستان کے اندر آئے گا اور پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں، جو قانون سازی کی ہے اور جو کام کیے ہیں، ان کا جائزہ لے گا۔ اگر وہ کمیٹی، وہ وفد مطمئن ہوا تو اس کی رپورٹ کے بعد پاکستان کو فیٹف گرے لسٹ سے نکالنے کا کام شروع کرے گا، اور یہ کام بھی ابھی اکتوبر تک مکمل ہونا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے ٹیلی فون کر کے حنا ربانی صاحبہ کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو مبارکباد دی۔ ان کے اس عمل سے یہ لگتا ہے، یہ بڑے پر امید ہیں کہ پاکستان کو جلد گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن بعض طبقے ایسے بھی ہیں کہ وہ اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید ایسا اکتوبر تک ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ پاکستان کے مخالف جو لابیز ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں، جس کے اندر ایک انڈیا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نہ نکالا جائے۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ فیٹف کا اگلا جو پرپوزڈ صدر ہے وہ انڈین نژاد ہے، اور اگر سے ان کی شہریت سنگاپور کی ہے، وہ ٹی راجا کمار ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کی قیادت جو ہے اس کو بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے کام کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے جلد نکل آئے گا، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور ہمیں ہماری جو سیاسی قیادت ہے یا عسکری قیادت ہے اس کو اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آخر پاکستان گرے لسٹ میں گیا کیوں؟ وہ ہماری کون سی غلطیاں ہیں، کون سی خامیاں ہیں، کون سی کمزوریاں ہیں؟ ہماری کیا سفارتی کمزوریاں ہیں؟ کیا ہماری اندرونی کچھ کمزوریاں ہیں؟ ان کمزوریوں کا جائزہ لے کر ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنا پڑے گا۔ ہمیں ملک کے اندر سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنی پڑے گی۔ جو حکومتوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہر آنے والی حکومت سابقہ حکومتوں پر الزام تراشی کرتی ہے اور تمام ناکامیاں سابقہ حکومتوں پر ڈالتی ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت چوتھی دفعہ حکومت میں آئی ہے، پچھلی 3 دفعہ یہ حکومت میں رہی، یہی رونا روتی رہی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے ملک کو لوٹ لیا ہے اور ملک کا خزانہ خالی ہے، اور اب بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ طریقہ کار بند کیا جائے، بلکہ آپ اپنا حصہ ڈالیں، اپنی کوشش کریں، مخالفین پر الزام تراشی کی بجائے آپ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ملک کی خدمت کریں۔ اب آپ نے آ کر ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہے، آپ اپنے مخالفین پر کیچڑ نہ اچھالیں، آپ ان کو وکٹمائز نہ کریں، ان کے کارکنوں کو، ان کے رہنماؤں کو ہراساں نہ کریں، ان کے گھروں میں داخل ہو کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ قابض قومیں بھی یہ کام نہیں کرتی۔ پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آپ نے پولیٹیسائز کر دیا ہے۔ یہ ادارے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کی بجائے
اپنے مخالفین کو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر جو لا لیسنس ہے اور جو جرائم ہو رہے ہیں، جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور جو دیگر قبضہ مافیا ہو رہا ہے، یہ ان اداروں کی یہ کام ہے کہ ان کو روکیں۔ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو پکڑ رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے اور واقعی آپ ملک کے اندر سنسیئر ہیں کام کرنے کے لیے، تو پھر آپ پرخلوص طریقے سے ملک کی خدمت کریں، نہ صرف پوائنٹ سکورنگ کریں اور سیاست کریں۔ شکریہ۔